آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ متعدد حضرات علماء کرام کے آپ نے ایمان پرور بیانات بھی سنے، نظمیں، نعتیں اور تلاوتیں بھی ہوئیں۔ مخدوم العلماء حضرت مولانا امان اللہ مد ظلہم نے آج کے اس اجلاس کی غرض و غایت انتہائی اختصار کے ساتھ جامع انداز میں بیان فرمائی۔ مجھ سے پیشتر آپ حضرات کی خانقاہ عالیہ توسہ شریف کے چشم و چراغ جناب خواجہ مدثر محمود مد ظلہم کا آپ حضرات نے وجہ بیان کی، جس کے متعلق انہوں نے ارشاد فرمایا کہ صبح سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کر عصر تک اور عصر سے لے کر مغرب تک پورا دن رحمت عالم نے علامات قیامت سے متعلق بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں، اسی حدیث شریف کی مولانا کی جو تقریر ہے، اسی کی تکمیل کے ضمن میں تین باتیں میں بھی عرض کرتا ہوں کہ جو قیامت کی بڑی علامتیں ہیں، ان میں ایک علامت ہے حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان کا آنا، ایک علامت ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کا نازل ہونا، اور ایک علامت ہے دجال کا خروج۔ آج کے آپ حضرات کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی اور آخری خطیب اسلام حضرت مولانا عبد الواحد قریشی مد ظلہم تشریف لا چکے ہیں۔ میرا وعدہ رہا کہ میں آپ اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوتا۔ مجھے اجازت بخشیں کہ بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک حدیث سیدنا مہدی علیہ الرضوان، ایک حدیث سیدنا مسیح ابن مریم اور ایک حدیث دجال سے متعلق ان کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، پھر آج کے اجلاس کی آخری پیغام اور گزارش وہ نتیجہ عرض کر کے آپ سے میں اجازت لے لوں گا۔ میرے بھائیوں، بغیر کسی تمہید کے میں عرض کرتا ہوں، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ سے مصر تشریف لے گئے۔ اسلامیان مصر نے آپ کا فقید المثال طور پر استقبال کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی سارا دن دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں جاری رہیں۔ شام ظہر کے قریب میزبان نے عرض کیا کہ حضرت آپ تھوڑا سا آرام کر لیں۔ میزبان نے ساتھ لیا، اپنے مکان کے آخری کمرے میں ٹھہرایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود لیٹنے کی بجائے سستانے کی غرض سے اسی کمرے میں بستر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میزبان نے دروازہ بند کیا اور آپ کے لیے خلوت کا سامان کر دیا۔ وہ تشریف لے گئے۔ تھوڑا عرصہ گزرا ہوگا اور یہ روایت مسلم شریف کے ابواب الفتن میں موجود ہے۔ میرے بعد حضرات علماء کرام اس کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لے سکتے ہیں۔ میں نے حوالہ عرض کر دیا۔ حضرت وہاں پر بیٹھے تھے۔ اس مکان کے جو مکین تھے، ان کا جو بیٹا تھا، میزبان کا بیٹا، اچانک داخل ہوا۔
ہانپتا کانپتا لرزاں ترساں سخت حیران اور پریشان چیختا چلاتا بڑے زور کے ساتھ آ کر اس نے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ چیخے چلائے جا رہا ہے۔ اس نے دھکا لگایا، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس نے گزارش کی کہ چچا حضور آپ یہاں بیٹھے ہیں، باہر تو قیامت قائم ہو گئی قیامت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کی کہ حضرت پہلے سرخ آندھی آئی اتنی تیز کہ اس نے زمین آسمان کی فضا کو سارا آلودہ کر دیا۔ اتنی شدید آندھی، گرد و غبار ایسے اڑی کہ سارا اندھیرا ہو گیا۔ اپنا ہاتھ بھی انسان کو نظر نہیں آ رہا۔ ہر آدمی کی آنکھیں مٹی کے باعث ایسی چندھیا گئیں جو جہاں پر کھڑا نہ دکان کا پتہ، نہ سامان کا، نہ گھر کا، نہ بار کا، نہ آل کا، نہ اولاد کا۔ باہر تو یہ کیفیت ہے، گرتا پھرتا جیسے کیسے۔ میں آپ کی خدمت میں آیا کہ آپ سے میں رپورٹ عرض کروں۔ سامعین محترم میری طرف دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ جس وقت اس جوان نے اپنی یہ کہانی سنائی، حضرت نے سہارا چھوڑ دیا، اس طرح سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ میری طرف دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، سنو، سمیت بأذنی ھذا، میں نے اپنے ان کانوں کے ساتھ پیغمبر اسلام سے سنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان جب مکہ مکرمہ میں قیام فرما ہوں گے، انہیں اطلاع ملے گی کہ فلاں جگہ ایک بہت بڑا غیر مسیحیوں کا ایک لشکر مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ اس کی مڈ بھیڑ ہو گئی۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان مسلمانوں کی ایک جماعت لے کر ان کی مدد کے لیے وہاں پر تشریف لے جائیں گے۔ دونوں طرف کے لشکر، ادھر غیر مسلمین کا، ادھر اہل اسلام کا، دونوں لشکر آپس کے اندر ٹکرائیں گے، تلواریں چلیں گی اس زور کے ساتھ کہ ان کی روشنی سے چاند کی روشنی بھی مدھم پڑ جائے، سورج کی روشنی بھی چندھیا جائے گی۔ پورا دن تلواریں چلیں گی، اتنا خون بہے گا، اتنا کہ دونوں طرف کشتوں کے پشتے لگے ہوئے وہ ڈھیر کے ڈھیر جم غفیر قتال ہو جائے گا ان کا، اور خون کی ندییں جاری ہوں گی۔ سارا دن جنگ لڑنے کے باوجود شام تک کوئی فتح شکست کا نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ شام کے باعث دونوں فوجیں ایک دوسرے سے کہیں گی کہ چلو آج نہیں تو کل کافر اپنے کیمپ میں چلے جائیں گے، مسلمان اپنے کیمپ میں پہنچ کر آج باہمی قسم اٹھائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ حلف دیں گے کہ کل یا شہادت یا فتح، تیسرا اور کوئی چانس نہیں۔ اگلے دن دونوں فوجیں کی پھر لڑائی ہوگی، پورا دن شدید تلواریں چلیں گی، گھمسان کا رنگ پڑے گا، لیکن کوئی فتح شکست کا نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ وہ شام کو دوسرے دن بھی کہیں گے چلو کل صحیح، کافر ادھر مسلمان ادھر، آج مسلمان پھر حلف اٹھائیں گے۔ تیسرے دن پھر میدان میں جمع ہوں گے، دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں گی، شد و مد کے ساتھ دونوں فوجیں بے قرار ہوں گی کہ آج کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے۔ تیسرے دن
اللہ رب العزت آخری وقت میں چل کر حضور کی امت پہ فضل کریں گے، کفر ہارے گا، اسلام جیتے گا۔ اور بلند آواز سے نہیں بھئی، ایسے نہیں، اور بلند آواز سے جس کو تم اللہ کے نام کو بلند کرو، اللہ تمہیں دنیا آخرت میں بلند کریں گے۔ زور سے سارے کہہ دو، یہ پورے زمین آسمان کی فضا کو، اس ماحول کے درختوں کے ایک ایک پتے اور جرثومے کو اپنے ایمان کا گواہ بناؤ۔ کہہ دو زور سے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آپ میں جان آنی چاہیے۔ میں تو بہت ہی اختصار کر رہا ہوں، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے کتنی مختصر گفتگو کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، کافر دم دبا کر بھاگیں گے، مسلمان فوج ان کا تعاقب کرے گی، ایک خاص میدان تک انہیں دوڑا کر وہاں پہنچا کر آئیں گے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان واپس اپنی فوج، بچی کھچی فوج کے ساتھ آ کر اپنے شہیدوں کو تلاش کر کے ان کی تجہیز، تکفین، تدفین کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان مسلمان شہداء کی لاشوں کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ اس دوران